معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ نبی اور علی کے چچا ہیں، یہ رسول کی تدفین کے بعد مولا علی کے گھر آئے۔ انہوں نے آ کے کہا اے علی، آپ کے گھر میں جو نبی کے تبرکات پڑے ہیں وہ آپ مجھے دیں، کیونکہ میں خاندان کا بزرگ ہوں، اور بزرگ کے ہوتے ہوئے، بیٹا یہ فون نیچے کرو، بزرگ کے ہوتے ہوئے یہ آپ تبرکات اپنے گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ رسالت مآب کا امامہ، دستار، انگشتری، نالین یہ مجھے دے دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا چچا عباس بیٹھیے، میں تبرکات لے کے آتا ہوں۔ علی حجرے میں گئے، تبرکات لے کے آئے، رسول کا امامہ اٹھا کے جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر پہ رکھا، دستار نبی دوش پہ ڈالی، انگشتری ہاتھ میں دی، فرمایا چچا عباس اٹھیے۔ کتب متفقہ اس بات پہ مکمل طور پہ متفق ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے، دیکھ کے کہتے ہیں علی کیا وزن رکھ دیا تو نے میرے اوپر، مجھ سے تو یہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ امیر نے مسکرا کے فرمایا حسن باہر آ، بچپن کا شہزادہ باہر آیا۔ امیر المومنین نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی عبا حسن کو پہنائی، وہی دستار حسن کے دوش پہ دی، وہی انگشتری حسن کو پہنائی۔ حسن نے چلنا شروع کیا، علی کی آواز آئی حسین تو بھی باہر آ، بچپن کا حسین باہر آیا، وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی عبا حسین کو پہنائی، وہی انگشتری حسین کو پہنائی۔ حسین نے چلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی عبا خود پہنی، وہی دستار خود لی۔ جب علی نے چلنا شروع کیا، جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کے گھر کے بیرونی دروازے میں پہنچے۔ اللہ فرمایا چچا عباس یہ تبرکات تو لیتے جائیے، لیکن میں اس بات پہ حیران نہیں ہو رہا، یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا اور تیرے بچوں نے کیسے اٹھا لیا؟ آخر یہ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، یہ قوت پروردگار کے بیٹے ہیں، لیکن حیران میں اس بات پہ جا رہا ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی، ویسے ہی حسین کو پوری آئی۔ مولا علی نے فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے، سوائے امامت کے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ بس ہو معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے۔ اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو صفین میں علی کا کرتا نہ پہنتے۔